اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو، اہل اسلام کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے چند نکات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا جناب پیغمبر کی بیٹی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی ہے، جناب علی علیہ السلام کی رفیقہ ہے، امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، جناب زینب اور ام کلثوم کی بھی والدہ ہے، 9 اماموں کی والدہ ماجدہ ہے، 9 اماموں کی جناب زہرا والدہ و ماجدہ ہے۔ آپ کی مشہور کونیت ہے امام الائمہ، امام الحسنین، امام السبتین، اور جو مشہور القاب ہے جناب فاطمہ زہرا کا وہ ہے سید النساء العالمین۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب زہرا کی کونیت ام ابیہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا اگر مشاہدہ کیا جائے، پوری کائنات کی عورتوں کی زندگی ایک طرف اور بہترین زندگی جناب فاطمہ زہرا کی علیحدہ ہے، جو بالخصوص جسے کریم خالق کہتا تھا کہ زہرا میری کنیز ہے، جو پاک و پکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ والا لکھتا ہے ظاہری جو ولادت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، وہ ہے جناب پیغمبر کی معراج کے بعد 5 بعثت، تاریخ 20 جمادی الثانی، جمعہ کا دن تھا، مکہ معظمہ میں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی۔ نور کب خلق کیا جناب زہرا کا خدا کی پاک ذات نے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے جناب پیغمبر کا نور خلق کیا، اسی وقت جناب زہرا کا بھی نور خلق کیا، کہ جب جناب پیغمبر کے نور کی تخلیق خالق نے کی، تب ہی جناب فاطمہ زہرا کے نور کی تخلیق خالق نے کی۔ بات واضح اور ثابت ہو گئی کہ نور تب خلق ہوئے تھے جب آدم بھی خلق نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے محمد اور محمد کی بیٹی کا نور خلق کیا، پھر اللہ نے آدم کو خلق کیا، پھر آدم کی اولادیں بڑھتی گئیں۔ کریم خالق کہتا ہے کہ اگر میں محمد کا نور خلق نہ کرتا تو پوری کائنات خلق نہ کرتا۔ پھر صرف اللہ نے اس وقت جناب پیغمبر کا نور خلق نہیں کیا، اس وقت کریم خالق نے جناب زہرا کا بھی نور خلق کیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر کوئی عام لوگ خدمت کرنے نہیں آئے۔ مورخین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جنت سے حوریں آئیں، آسیہ بنت مزاحم آئی، مریم بنت عمران آئی، صفور بنت شعیب آئی، کلثوم ہمشیرہ آئی۔ موسیٰ کا آنا بھی جناب پیغمبر کی ولادت پر ثابت ہوا۔ جناب زہرا کہتی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ جب میری بیٹی کی ولادت ہونے لگی، میں نے اپنے خاندان میں اطلاع دی کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچی پیدا ہونے والی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، کیونکہ میں نے شادی اپنے خاندان کی صلاح کے بغیر اپنی مرضی سے کی تھی۔ میرا خاندان میری شادی پہ راضی نہیں تھا، میں نے جناب پیغمبر سے شادی کی۔ جب میں نے اپنے خاندان کو بلایا، میرے خاندان کے لوگ میری اس خوشی کے موقع پر، میری بیٹی کی ولادت کے موقع پر نہیں آئے۔ جب میرے خاندان کے لوگ نہیں آئے تو اللہ نے جنت سے حوریں بھیجی جو دایا بن کے آئیں،
اور میری خدمت کرتی رہیں۔ 20 جمادی الثانی جمعہ کا دن جناب زہرا کی جب ولادت ہوئی، جناب پیغمبر کا گھر نور سے سج گیا، پورے گھر میں نور چھا گیا، اور اللہ بھی جناب پیغمبر کی بیٹی کی ولادت پر خوش ہوئے، فرشتے بھی خوش ہوئے، قصیدے بھی پڑھے۔ جناب پیغمبر کی بیٹی کی ولادت کوئی عام مستور کی ولادت نہیں تھی، اس بیٹی کی ولادت پر کیونکہ اللہ اس وجہ سے خوش تھا کہ اس کنیز کی نسل سے میں اپنی حجت کو آگے بڑھوں گا۔ پھر جناب پیغمبر کی اولادوں میں سے جناب حسن جو اللہ کی حجت تھے، امام تھے، پھر امام حسین جو اللہ کی حجت اور امام تھے، پھر امام حسین سے امام سجاد آئے، امام سجاد کی اولاد میں سے امام باقر آئے، امام باقر کی اولاد میں سے امام جعفر صادق آئے، امام جعفر صادق کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم آئے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام علی رضا آئے، امام علی رضا سے امام تقی علیہ السلام آئے، امام تقی علیہ السلام سے امام نقی علیہ السلام آئے، امام نقی علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام آئے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو اللہ کی آخری حجت کی ولادت ہوئی، وہ ولادت ہوئی امام مہدی علیہ السلام کی، جو آج بھی زندہ ہے اور اللہ کی حجت موجود ہے۔ والسلام